حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جو نہایت ہی عظمتوں والا اور برکتوں والا ہم پر سایہ فگن ہے، جس کی ہر گھڑی اللہ کی رحمت سے بری ہے، اس کی ہر گھڑی کی ہر ساتھ، ہر دن اور ہر رات اللہ کی کثرت کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتی ہے۔ کچھ جو ہے وہ فضائل ماہ رمضان کے بیان کرنے کے بعد میں اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ میرے بیان کا موضوع ہے نماز تراویح کی فضیلت، لیکن میں چند چیزیں جو ہے وہ رمضان مبارک کے حوالے سے آپ سے عرض گزار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو جو ہی اس کی پہلی تاریخ آتی ہے، جو ہی یہ تشریف لاتا ہے، تو اس کے آتے ہی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتح ابواب الرحمہ، رحمت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک احادیث میں ہے فتح ابواب الجنت، جس طرح رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا فتح ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رحمت کے دروازوں کا کھلنا، جنت کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جھگڑ دیا جانا، یقیناً یہ ماہ رمضان مبارک کی برکت ہے۔ ایک احادیث میں فرمایا اس مہینے میں رزق مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی کا روزہ افطار کروائے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص تم میں سے کسی کا روزہ افطار کروائے تو فرمایا کہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش ہے اور گردن کو جہنم سے آزاد کرانے کا سبب ہے۔ اگر تم نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو گویا تمہارے اللہ نے گناہ بخش دیے اور تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور اگر کوئی کسی کو خوب سیر کرا کے یا سیراب کرا کے، یعنی سیراب کر کے پانی نہ پلا سکے یا سیر کر کے کھانا نہ کھلا سکے، تو اگر تم میں سے کسی نے روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک گھونٹ پانی کا یا ایک خرما کھجور، ایک خرما یعنی کھجور دے دی اور اس سے روزہ افطار کروا دیا تو اس کی وجہ سے بھی تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یقیناً یہ رمضان مبارک کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ، حدیث میں ہے، فرمایا اس کا پہلا عشرہ وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ الرَّحْمَةُ، اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ کی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ الْمَغْفِرَةُ، اور اس کا درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ،
اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ یہ رمضان مبارک میں یہ فضیلت رمضان نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اللہ کو کستوری سے زیادہ بھی پسندیدہ ہے۔ تو روزہ فضل خداوندی کا آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس شخص کو فضل مل جائے تو اس کا دین بھی سنور جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ روزہ روح کی غذا ہے، روح کو طاقت کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ جسمانی مرض کو بھی دفع کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ راہ ہدایت کی دلیل ہے، اور روزہ حصول روحانیت کا ذریعہ ہے، اور روزہ اہل تقوی کی علامت ہے، اور روزہ مردہ دل کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے بہترین عمل ہے، اور روزہ معرفت حق کا خزانہ ہے، اور روزہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے شفا کا سبب اور ذریعہ ہے، اور روزے دار کو کل قیامت کے روز باب الریحان سے سیراب کیا جائے گا، اور جو باب الریحان سے داخل ہوا اور باب الریحان سے داخل ہو کر جنت میں پہنچا تو اس کے لیے ہر شے ہر نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جو فقط جو دسترخوان بچھایا گیا ہے جس پر ہر قسم کے پھل چنے ہوئے ہیں، ہر قسم کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، وہ فقط روزہ دار کے لیے ہیں۔ یہ روزہ دار کے لیے اس کی تعظیم کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا یہ تو مختصر ہے جو ماہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے اور روزہ دار کی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کہاں ہے، ہم رب سے کس طرح ملاقات کر سکتے ہیں، ہم رب سے کس طرح گفتگو کریں، کس طرح اس کے ساتھ ملاقات کریں، کہاں اس کو تلاش کریں، اے محبوب جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھیں سوال کریں تو کہنا فَإِنِّي قریب کہ وہ تو تمہارے بہت نزدیک ہے، وہ تمہارے پاس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری شاہ راہ کے بھی قریب ہے، یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ رب تمہارے پاس ہے، تمہاری شاہ راہ کے بھی قریب ہے، وہ تمہارے پاس ہے اور تمہاری سنتا ہے۔ اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعا کرنے والے کی یعنی داعی بلانے والا ندا کرنے والا جب وہ ندا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، جب اس کو وہ پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اذا دعان، میں اس کی سنتا ہوں، میں اس کی سماعت کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو بس انہیں چاہیے کہ میری اطاعت کریں، میرے حکم کی پیروی کریں اور میرے احکام کی پاسداری کریں، میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں، میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی اے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دینا کہ وہ تمہارے پاس ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تابع داری کرو، تم اس کی اطاعت کرو، تم اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے میرے بندوں کو یہ کہہ دو کہ اللہ تمہارے پاس ہے اور تمہاری پکار کو سنتا ہے، تو یقیناً ماہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ رات عبادات کر کے
اپنی جو ہے وہ ندا کر کے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کو دن میں روزہ، رات کو قیام، رات کو اللہ کی عبادت، تو یقیناً قیام و رکوع و سجود اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص عقیدت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، حصول ثواب کے ساتھ، طلب ثواب کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں قیام کرے تو اللہ اس کے گزشتہ یعنی پچھلے گناہوں کو ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو گویا جو قیام کرتا ہے ماہ رمضان مبارک کو، دن کو روزہ، رات کو قیام، اس لیے فرمایا کہ روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اور قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ روزہ خدا کی طرف سے فرض ہے اور نماز تراویح، رات کا قیام رسول اللہ کی طرف سے سنت ہے۔ تو پتہ چلا روزہ تو فرض ہے اور جو ہے وہ تراویح سنت ہے، لہذا روزہ اور عبادت ہے، تراویح اور عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر رات کو وہ تراویح بھی پڑھتا ہے، گویا اس نے فرض بھی ادا کر لیا، سنت بھی ادا کر لی، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کر لیا۔ اور اگر عذر شرعی یعنی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر بھی رات کو قیام کیا ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، تو اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا نماز تراویح ادا کر کے۔ یعنی یہ نہیں کہ جس نے روزہ رکھنا ہے وہی تراویح ادا کرے، جس نے روزہ نہیں رکھنا وہ تراویح ادا نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ روزہ اور عبادت ہے، تراویح اور عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، تراویح سنت ہے۔ اگر روزہ عذر شرعی یعنی شرعی عذر ہے، بیمار ہے، لمبی بیماری ہے، مسافر ہے، روزہ نہیں رکھا، رات کو پھر بھی تراویح پڑھ رہا ہے تو اس کو تراویح کا ثواب اتنا ہی ملے گا، تراویح کا ثواب اتنا ہی دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، نماز تراویح ماہ رمضان مبارک میں روزانہ بعد از نماز عشاء 20 رکعت نماز ادا کرنا مرد عورت پر سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ جس طرح یعنی فجر کی نماز سنت ہے، ظہر کی نماز سنت موقدہ ہے، یعنی سنت موقدہ ہے۔ اگر ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا، اگر ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور جو شخص اس ماہ رمضان مبارک میں 2 نفل ادا کرے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے رمضان مبارک کے مہینے سے ہٹ کر جو باقی مہینے ہیں، گویا ان مہینوں میں جو فرضوں کی فضیلت ہے، اس کے رمضان مبارک کے اندر 2 نفل ادا کیے گئے، ان نفلوں کی فضیلت باقی مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے، اور اس مہینے کے فرضوں کی فضیلت باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یعنی اس کی ایک ایک رکعت، اس کے رکوع، اس کے سجود، اور اس کی جناب ایک ایک گھڑی، اور رات اور دن کی ایک ایک گھڑی اور ساتھ اللہ نے جو ہے وہ اضافے کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ یعنی آپ کا ایک ادنا سا عمل باقی دنوں میں اگر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے تو ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 100 زیادہ ہے، ایک نیکی کا ثواب کئی گنا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا جو ہے وہ نیکیوں کی تعداد کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ادنا عمل کو اعلیٰ کر دیا جاتا ہے، ادنا عمل کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا جو شخص اس کے رات کو قیام کرے اور نوافل ادا کرے اور نماز تراویح ادا کرے تو گویا اس شخص کو، پھر یہاں ایک مثال بھی دوں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اب بتائیے ایک بیٹھا ہوا شخص یا ایک محنت کرنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
آپ کہیں گے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک محنتی ہے اور ایک نکھٹو بیٹھا ہوا ہے آرام کے ساتھ، تو گویا یہ دونوں شخص برابر نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں بلا تشبیہ و مثال کہ جو روزے رکھتے ہیں اور جو روزے نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں، جو رات کو قیام کرتے ہیں جو نہیں کرتے وہ برابر ہو سکتے ہیں، جو تہجد اور جو تہجد نہیں پڑھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، جو تسبیح و تعلیل پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے وہ برابر نہیں ہو سکتے ایسے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کل قیامت والے دن ان کا مقام اور ہوگا، ان کا مقام اور ہوگا۔ کل قیامت کے روز ان کے درجات جنت میں ہوں گے اور ان کے جہنم میں ہوں گے، اور وہ درجات جنت میں درجات رکھتے ہوں گے اور اللہ کی جنت کے میوے اور پھل جو ہے وہ مشروبات استعمال کر رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور یہ جہنم کے شعلوں کا ایندھن بن رہے ہوں گے۔ اور اس وقت ان سے کوئی گزر کر دیکھے گا، پوچھے گا کہ یہ تمہارا معاملہ کیسے ہوا؟ کہیں گے ہم نے اللہ اس کے رسول کے قوانین کو پس پشت ڈالے رکھا، اس لیے ہمارا حال یہ ہو گیا۔